السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنے EKU بورڈ کی جماعت دہم کی حضرت موہانی کی ایک غزل کی تشریح کریں گے اپنی کلاس میں۔ پہلے میں آپ کو ایک دفعہ یہ غزل پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے۔ غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے سرفراز کرے۔ دیکھیے یہ ایک رومانوی انہوں نے غزل تحریر کی ہے جس میں انہوں نے اپنے محبوب کے بارے میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں پہلے شعر میں، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ کسی بھی عاشق کے لیے اس سے بڑی خوبی اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور اس سے زیادہ ناز کرنے کی کیا بات ہوگی کہ اس کا محبوب اس پر محبت کی نظر ڈالے، اس پر ایک نگاہ ڈالے اور اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کے راز کو جان جائے۔ کسی بھی عاشق کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی اور خوش قسمتی پر ناز کرنے کی بات اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کا محبوب اس کی محبت کا جواب محبت سے دے اور اس پر اپنی ایک محبت کی نظر اپنے عاشق پہ ڈالے اور اس کی نگاہوں میں چھپی محبت کو، ان تمام رازوں کو جان جائے جو وہ اپنے عاشق، اپنے محبوب کے لیے اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں رکھتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ اس شعر میں حضرت موہانی اپنے عشق و جنون کی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ عشق نے انہیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیا ہے۔ عشق کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ جو بھی عاشق کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے محبوب کے علاوہ کسی کی بھی فکر، کسی کی یاد باقی نہیں رہتی، اور وہ اس دیوانگی میں خوش ہیں اور اس دیوانگی میں کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس دیوانگی میں رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ خدا سے دعا گو بھی ہیں کہ خدا ان کی جو کیفیت ہے، ان کی محبت کا جو جنون ہے جو اپنے محبوب کے لیے رکھتے ہیں، خدا اس میں کبھی کمی نہ آنے دے اور اس جنون، اس دیوانگی اور اس دیوانگی کی جو شدت ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ شعر ہے، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے حسن کی تعریف بڑے خوبصورت الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے محبوب کے حسن نے انہیں دیوانہ بنا رکھا ہے، اور اب ان کی دیوانگی و جنوں ہی ان کے لیے عقل و ہوش ہے۔ وہ اس دیوانگی کو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے جدا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ اس دیوانگی کو ہوش و اپنی عقل، شعور، ہوش و حواس پر فوقیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب اسی کیفیت میں، اسی محبت کی، اسی جنون، اسی دیوانگی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار وہ کسے ٹھہراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے محبوب ہے ہی اتنا حسین، ان کے محبوب کا حسن ہے ہی اتنا کرشمہ ساز، اتنا معجزاتی، اتنا کرشمے والا کہ جو اس پہ ایک نظر ڈالے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور انہیں اب اس کیفیت سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی کیفیت میں مبتلا رہیں، وہ اپنی عقل و ہوش اور اپنی شعور پر اس کیفیت کو فوقیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی ان کی کیفیت اور شعور ہے جس میں انہوں نے اپنے محبوب کے حسن کو دیکھ لیا ہے اور اپنے محبوب کے حسن کے سحر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اب ان کا دیوانہ پن ہی ان کی زندگی ہے۔ تیرے ستم سے میں خوش ہوں
کہ غالباً یوں بھی مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے. دیکھیے اس شعر میں شاعر انسانی فطرت کی بہترین نکاسی کر رہے ہیں. انسان ہمیشہ توجہ کا طالب رہا ہے. انسان چاہتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک عامیانہ رویہ، ایک عامیانہ سلوک نہ کیا جائے، بلکہ اسے خاص توجہ، خاص برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے. اور ایک عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ چاہے اس کا محبوب اس پہ ستم ہی کیوں نہ کرے، لیکن اس پر توجہ دے، اس کو دیکھے، اس کے ساتھ دوسروں سے مختلف سلوک کرے. تو اس شعر میں شاعر اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ان کا محبوب ان پر جفا کرتا ہے، ان سے بے رخی برتتا ہے اور ان کے ساتھ اس پہ ستم کرتا ہے، لیکن وہ اس سے خوش ہیں کہ وہ کم از کم اسے محفل میں اپنے احباب کے ساتھ قبول تو کرتا ہے، اور وہ سب کے سامنے ان کے ساتھ بے رخی کا رویہ بدلتا ہے، تو شاید اس میں بھی اس کا کوئی پیار یا کوئی اظہار یا کوئی انداز چھپا ہے جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب ان کے ساتھ بھلے ستم کا رویہ، بے رخی کا رویہ روا رکھے، جاری رکھے، لیکن اپنے دوستوں کی محفل سے، اپنی دوستوں کی فہرست سے انہیں جدا نہ کرے، انہیں اپنے محفل سے نہ نکالے، بلکہ وہ انہیں ان میں شامل رکھے، چاہے وہ اس کے ساتھ کیسا ہی بے رخی کا ستم کا رویہ روا رکھے. غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے. اس شعر میں شاعر اپنی محبت اور عشق کی دیوانگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب سے وہ اس عشق میں مبتلا ہوئے ہیں وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گئے ہیں. انہیں محبت کے غم کے علاوہ کوئی اور فکر، کوئی اور پریشانی، کوئی اور غم نہیں یاد رہتا، نہ ہی انہیں اس کی پرواہ ہے اور نہ ہی انہیں کسی اور چیز کا احساس ہے سوائے محبت کے. انہیں محبت کے دکھ کے، محبت کے غم کے، محبت کی جنون کی وہ کسی اور کیفیت کو محسوس نہیں کرتے. اور وہ دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جو غم جہاں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے تنگ آ گیا ہے، دنیا کے مسئلے مسائل سے تنگ آ گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور محبت کرے، کیونکہ محبت میں مبتلا ہو کر انسان کسی اور فکر کا احساس بھی اسے نہیں رہتا. اسے صرف کہ محبوب کی محبت سے بڑھ کر، اس کے درد سے بڑھ کر، اس کے ستم سے بڑھ کر کوئی اور درد اور غم محسوس ہی نہیں ہوتا. آخری شعر ہے اور یہ مقطع ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری شعر میں جس میں محبوب اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں وہ مقطع کہلاتا ہے. اس غزل کا مقطع ہے: تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی جو سرفراز کرے. اس شعر میں حسرت محبوب کی بے رخی کا اور جفاؤں کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی محبت اور الفت پانے کی آرزو دل میں لیے بیٹھے ہیں، مدت سے دل میں لیے بیٹھے ہیں، لیکن محبوب کی طرف سے انہیں کوئی ایسا رویہ یا کسی ایسے محبت کا اظہار نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود وہ نا امید نہیں ہیں، بلکہ اپنے محبوب سے ملنے والی ہر ستم اور بے رخی کو برداشت کرنے اور قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، اور محبوب سے ملنے والا ہر دکھ ان کے لیے قابل قبول ہے اور ان کے لیے خوشی کا باعث ہے. لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آگے اب تیری مرضی، چاہے وہ اسی طرح تو جفاؤں کو اور اپنے ستم کو روا رکھے میرے ساتھ، یا کبھی محبت کی نظر بھی مجھ پر ڈالے، یہ تیری مرضی ہے. وہ اسے ہر طرح کا، کیونکہ وہ محبت میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں ہر قسم کے ستم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کیونکہ وہ محبوب کی طرف سے دی ہوئی محبت ہے یا محبوب کی طرف سے دیا ہوا رویہ ہے، تو وہ ہر ایک کو، ہر رویے کو، ہر ستم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ کی غزل تمام ہوئی. اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمیشہ پڑھتے رہیے، محنت کرتی رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. خدا حافظ.